अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पूरे इत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है कि सूरह यूसुफ़ शुरू होने जा रही है, जिसके इब्तिदाई 2 लेक्चर मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सूरह यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब नामा, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उनके तारुफ़ में सबसे पहले उनके नसब में जिस तरह से आपके वालिद और उनके वालिद का ज़िक्र मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, इस तरह से कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पर पोते हैं और इनकी वालिदा का नाम राहील बिनते याकूब है। अगर बात कर लें उनके नसब के बारे में, तो जो नसब का स्टार्ट है वो मैं यहाँ से करूँगी कि इब्राहीम के बेटे इसहाक़, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्माईल और इसहाक़ अता किए थे। हज़रत इस्माईल उम्र में बड़े थे और बनी इस्माईल से अलग नस्ल चली और इसहाक़ से अलग नस्ल चली। इसहाक़ के बेटे याकूब का नाम इसराइल उनका लक़ब था और इन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। तो वो जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दरमियान डिफरेंस है, उसको भी आज के लेक्चर में ही कवर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर का आगाज़ हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करेंगे कि उनकी शादी किस तरह से हुई, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था। तो आबाई इलाका इनका कनान ही था, जहाँ पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते थे। तो इनकी बीवी, इनका जो नेम है वो मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ़ बुक्स में जो मैंने देखा, सर्च किया, वो मैंने तमाम नेम आपके सामने रख दिए हैं। हमसा, राइका या रबका ये नाम मिलते हैं। तो ये बहरहाल एक ही बीवी के नेम हैं, ठीक है, यानी ये चारों एक ही के से मंसूब किए जाते हैं। तो मैंने चारों ही यहाँ पर लिख दिए। उनके बतन से 2 बेटे एक साथ पैदा हुए, एक का नाम ऐस रखा गया और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। तो अब समझ आ रही है इसहाक़ के बेटे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से इनका नसब आपने साथ साथ नोट्स बनाई जाने हैं या जहन नशीन करते जाना है, ठीक है। तो बड़े बेटे ऐस थे और छोटे बेटे याकूब थे। शुरू ही से अम्बिया की ये सुन्नत रही है कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हिजरत करते रहे और जिस इलाके में जाते वहाँ उनके निकाह करने का, शादी करने का मकसद ही कसरत औलाद होता, मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग आम हो और दीन इस्लाम कसरत से फैले। तो यूँ ही हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को दुआ दी, ऐस को कसरत औलाद की कि अल्लाह तेरी नस्ल में कसरत से औलाद रखे, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत की दुआ दी कि ए अल्लाह मेरे इस बेटे को नबी और रसूल बना। लिहाजा आपकी ये दुआ अपने दोनों बेटों के हक़ में कबूल हुई। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता कर दी गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसके बाद अपने वालिद के हुक्म से कनान अपने मामू लैया बिन नाहिस के पास कनान से शाम चले गए। यानी ये बात को समझा जाए कि कनान आपका आबाई इलाका था, इसको कनान भी बोला जाता है। और वहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वालिद का हुक्म हुआ कि आप अपने मामू के पास लैया बिन नाहिस उनका नेम था, वहाँ चले जाएं। लिहाजा आप कनान छोड़ के शाम हिजरत करके चले गए। जब आप वहाँ गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ अपने मामू की बड़ी बेटी लाया बिनते लैया इससे निकाह किया और इससे आपको औलाद भी हासिल हुई। और इसके बाद लाया की छोटी बहन राहील बिनते लैया से आपने निकाह किया। याद रहे कि उस वक़्त 2 बहनों को बैक वक्त एक निकाह में रखना उस शरीयत में जायज़ था। लिहाजा आपने भी उन दोनों बहनों को एक वक्त में एक निकाह में रखा, अपने निकाह में रखा, ये कहना मकसूद था। लिहाजा एक चीज़ जो है वो जहन में रखी जाए कि ये शरीयत जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में मनसूख हुई थी, उससे पहले ये जायज़ ही था, ठीक है। अब यहाँ मैंने अंडर ब्रैकेट ज़ल्फ़ा और बल्हा भी लिखा हुआ है। लिहाजा जब
آپ کے ماموں نے لایا کی شادی کی تو زلفہ آپ کو ساتھ میں لونڈی کے طور پر دی گئی، اور جب رحیل کی شادی حضرت یعقوب سے ہوئی تو بلہا آپ کو لونڈی کے طور پر ساتھ دی گئی، اور لونڈی کا کنسیپٹ ہم سورۃ الانفال میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی پہلی صورتوں میں بھی ہم نے اس کا ڈیٹیل میں پڑھ رکھا ہے۔ لہٰذا کل آپ ملا کے آپ کی جو اولاد ہوئی وہ 4 بیویوں سے کچھ اس طرح سے ہوئیں کہ بیوی لایا سے 6 بیٹے آپ کو عطا ہوئے، جن میں سے روبیل، شمعون، یہودا، لاوی، یشجر، زیالون، اس کا نام ایک الگ روایت کے مطابق اریان بھی لکھا ہوا تھا تو میں نے یہ بھی مینشن کر دیا، اور ایک بیٹی دنیا آپ کو عطا ہوئے۔ اس کے بعد اگر لونڈیوں کی بات کی جائے تو لونڈی زلفہ سے 2 بیٹے وان، ایک روایت میں ایک بک میں دال سے بھی لکھا ہوا تھا نیم، ٹھیک ہے، اور دوسرا یغسال کا دوسرا نیم تفتالی بھی لکھا ہوا تھا۔ میں اس لیے دونوں آپ کو بتائی جا رہی ہوں تاکہ آپ اگر کہیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی مسکنسیپٹ نہ بیٹھ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا یا کیا سنا تھا، یہاں کچھ ہے دوسری بک میں کچھ ہے۔ یہ ہسٹری بہت طویل ہے، لہٰذا روایات مختلف ملتی ہیں نیمز کے اباؤٹ، تو میں نے جو مجھے میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق میرے سامنے آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو ایک لونڈی زلفہ سے 2 بیٹے آپ کو عطا ہوئے، اور دوسری لونڈی بلہا سے آپ کو جادہ اور عاشر 2 بیٹے عطا ہوئے، ٹھیک ہے، تو یوں آپ کے کل 10 بیٹے، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، 6 بیٹے اور ایک بیٹی آپ کو اپنی بیوی سے عطا ہوئے، ٹھیک ہے، بڑی جو حضرت جو آپ کے ماموں تھے ان کی بڑی بیٹی اس سے، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹی بھی اسی سے آپ کو عطا ہوئی تھی، اور جو باقی کے 4 بیٹے ہیں وہ 2 بیٹے کر کے 2 لونڈیوں سے آپ کو عطا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح رحیل کی اولاد میں پہلا بچہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے یہاں پر نام لکھا ہے حضرت زینب کا، یہ مجھے تقریباً ضعیف روایت کے مطابق کچھ بکس میں ملا تھا، میں نے یہاں مینشن اس لیے کر دیا ہے کہ اگر آپ کہیں پڑھیں تو پزل نہ ہو جائیے گا۔ زیادہ تر نیم جو ہمیں ملتے ہیں وہ ان 2 بھائیوں کے ہی ملتے ہیں کہ پہلا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرا بنیامین، لیکن ایک روایت میرے سامنے میری نظروں سے یہ بھی گزری کہ ایک بیٹی بھی تھی آپ کی حضرت رحیل کی بیٹی حضرت زینب، اور تیسرے نمبر پہ حضرت بنیامین آپ کو عطا ہوئے تھے، تو میں نے دونوں روایات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ حضرت بنیامین کی پیدائش پر ہی حضرت رحیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف کے نسب میں یہ بات قابل ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ حضرت یعقوب کی عمر 96 برس تھی، اور اس وقت آپ لایا اور زلفہ کو کسی ریزن کی وجہ سے، جس کا ذکر یہاں کرنا قبل از وقت ہوگا، ان کو شام میں ہی چھوڑ کر، کیونکہ آپ وہاں گئے تھے اپنے ابا کے حکم کے مطابق، تو وہاں شام میں چھوڑ کر آپ سب اولاد اور بلہا کو لے کر، کیونکہ رحیل کا انتقال ہو چکا تھا، تو بلہا کو لے کر اپنے آبائی علاقے کنعان میں اپنے بھائی ایس کے پاس واپس آ گئے۔ ایس کی اولاد کثیر تھی، بڑے بیٹے کا نام روم تھا، اسی سے علاقے کا نام چلا، تو آج جو ہم پڑھتے ہیں کہ روم شام کا علاقہ ہے، اور آپ سلطنت روم کے بارے میں پڑھیں گے، رومیوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو وہ جو روم ہے وہ بیسیکلی اسی سے وہ نسل چلی تھی، اور وہ علاقے کا نام بھی یہیں سے ڈلا تھا، کیونکہ آپ کو کثرت اولاد کی نوید بھی سنائی گئی تھی، آپ کے حق میں دعا بھی کی گئی تھی، لہٰذا آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ شام سے کنعان واپس آنے کے 1 سال بعد یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنی جو ایک بیوی ہے جس کا نام بلہا تھا، ہم نے اس کا ذکر پڑھا، اور باقی سب اولاد کو آپ لے کر اپنے بھائی کے پاس واپس اپنے آبائی علاقے کنعان میں واپس آ چکے تھے۔ تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو حضرت یوسف کی عمر مبارک روایات میں 6 برس آتی ہے، اور جب 1 سال آپ کو یہاں آئے ہو گیا تھا تو روایات کے مطابق 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہمیں ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھا جائے کہ ہم سورت کی جب ابتدا پڑھیں گے تو ہم وہ روایات بھی پڑھیں گے جو آپ کی عمر کے متعلق آتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر وہ خواب دیکھتے وقت بعض روایت کے مطابق 7 سال، بعض میں 6 بھی آتی ہے، بعض میں 12 سال بھی آتی ہے، 13 سال بھی آتی ہے، تو اس کا ذکر بھی ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز یہاں پر
سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جو واقعات ہم پوری صورت میں پڑھیں گے اس کا ان لوکیشن سے کس طرح سے تعلق ہے اس کا ذکر میں نے یہاں پر کر دیا ہے شارٹ فارم میں کہ دوتن وہ علاقہ تھا، وہ جگہ تھی کنعان میں جہاں پر وہ کنواں تھا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا. سکم وہ جگہ تھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائیداد تھی، جہاں پر آپ کی پوری زمینداری تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں حیرون کی تو اس کو اس کا دوسرا نام مدینۃ الخلیل بھی ہے. حضرت یعقوب کا مسکن، ان کا گھر یہیں پر تھا. ممنعز مصر کا قدیم دار سلطنت ہے، اس کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے. اور جوشن وہ علاقہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس علاقہ میں بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کل 120 برس کی عمر پائی. ان سے ریلیونٹ مزید تفصیلات، ان کے خواب اور ان کے خواب کی تعبیر سے ریلیونٹ جو مزید تفصیلات ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.